حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی، ایک ایسا رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، راہ راست دکھانے کے لیے، ظلمت میں ڈوبی ہوئی قوم کو نور کی طرف لانے کے لیے۔ وہ نبی جنہوں نے نہ کبھی اللہ ہونے کا دعویٰ کیا نہ بیٹا ہونے کا، بلکہ ہمیشہ اللہ کی توحید، محبت اور عاجزی کی تعلیم دی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایک خاص مبارک اور بابرکت کتاب نازل کی، انجیل، ایک ہدایت، ایک رحمت، ایک نور۔ انجیل وہ کلام جو آسمان سے نازل ہوا، جس کے الفاظ میں صرف حکمت نہیں بلکہ دلوں کی جھنجھوڑ دینے والی سچائی بھی تھی۔ ایک ایسی کتاب جس نے جھوٹے رواجوں، خود ساختہ عقائد اور مذہبی استحصال کے خلاف آواز بلند کی۔ لیکن آج جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، جب ہم عیسائی دنیا کی گرجا گھروں، ان کی تعلیمات اور ان کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی بائبل کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال بے اختیاری دل میں اٹھتا ہے، اے واقعی وہ انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی؟ کیا آج جو کچھ نیو ٹیسٹامنٹ یا گوسپلز میں درج ہے وہ کلام الہی ہے، یا پھر یہ انسانوں کے خیالات، واقعات کی روایت اور یادداشتوں کا مجموعہ ہے؟ کیا وہ الفاظ جو آج کے پادری ممبر پر کھڑے ہو کر دہراتے ہیں وہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہے ہوئے ہیں، یا وہ کسی مسلح شاگرد یا کسی دوسرے انسان کے قلم سے نکلے ہوئے خیالات ہیں؟ یہ صرف الفاظ کا سوال نہیں، عقیدے کا سوال ہے، ایمان کا سوال ہے اور سچائی کی تلاش کا سوال ہے۔ یہی سوال ہزاروں دلوں میں گونجتا ہے جب وہ انجیل کی صفحات کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ہی واقعہ، ایک ہی دن، ایک ہی مکالمہ 4 مختلف کتابوں میں 4 مختلف انداز میں لکھا گیا ہے، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ آخر سچ کیا ہے، کلام الہی کون سا ہے، اور انسانوں کی باتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ سوال تنہائی نہیں بلکہ تاریکی کے سینے میں بھی بار ہار اٹھتا ہے۔ علماء، مورخین اور مفرقین نے بھی بار بار پوچھا ہے، انجیل وہی ہے یا بدل دی گئی؟ اور آج ہم اسی سوال کے جواب کی تلاش کے لیے ہم نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل فرمائی، اس کا نام تھا انجیل۔ یہ کوئی عام کتاب نہ تھی بلکہ اللہ کا نور تھا، ہدایت کا خزانہ تھا، اور اسی دور کے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی۔ قرآن فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 46 میں، ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سوچنے کی بات ہے، جب خود قرآن، اللہ کا محفوظ کلام، یہ کہہ رہا ہے کہ انجیل میں ہدایت اور نور تھا، تو کیا یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ اصل انجیل ایک آسمانی پاکیزہ کتاب ہے؟ اس میں توحید تھی، اخلاقی تعلیمات تھی، اللہ کی بندگی کا پیغام تھا، ریاکاری، تکبر، ظلم اور جھوٹ کے خلاف کھلی جنگ تھی۔ یہی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے نہ کوئی انسان کی لکھی گئی ہوئی، نہ یادداشت کی بنیاد پر، بلکہ وحی کی روشنی میں نازل شدہ الہامی کتاب تھی۔ لیکن اب جو کچھ دنیا کے ہاتھ میں ہے، جسے آج بائبل کہا جاتا ہے، کیا وہ وہی انجیل ہے؟ نہیں، بلکہ آج کی بائبل 4 مختلف انجیل پر مشتمل ہے، متی، مرقس، لوقا اور یوحنا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انجیل نہ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی، نہ ان میں سے کسی کو اللہ کی طرف سے وحی حاصل ہوئی، اور نہ ہی یہ براہ راست آپ کے شاگردوں کی لکھی ہوئی روایت ہے، بلکہ یہ تمام انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جانے کے کئی سالوں بعد لکھی گئی۔ ایک لمحہ توقف کیجئے، سوچئے، جس شخصیت پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، ان کی اصل تعلیمات، ان کی اصل باتیں، ان کی اصل زندگی، ان کا اصل پیغام، ان کے چلے جانے کی کئی دہائیوں کے بعد کچھ لوگوں نے سنا کر لکھا، تو یہ سوال ہے، کیا یہ اللہ کا نازل کردہ انجیل ہو سکتی ہے، یا صرف انسانوں کی کوشش ہے اصل انجیل کو یاد رکھنے کی، یا شاید اپنی مرضی کے مطابق اس شکل دینے کی؟ ان 4 انجیل میں تضاد موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان مختلف ہیں، ایک واقعہ 4 الگ رنگ، اور سب کی بنیاد ہے انسان، یادداشت، عقیدے اور فہم۔ اور سب سے اہم بات، انجیل میں سے کسی کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود نہیں لکھا،
بلکہ ان کا لکھا جانا ہی بعد کی دور کی کوشش ہے۔ تو اب بتائیے، آج جو بائبل دنیا میں گردش کر رہی ہے، کیا وہ اللہ کا اصل کلام ہے یا انسانوں کی لکھی ہوئی روایت کی مجموعہ؟ یہ سوال ہر سونے والے ذہن کے لیے ہے، ہر مومن کے ایمان کے لیے ایک کسوٹی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر نبی، بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے ہادی و رہبر، وہ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ اللہ کے فرما بردار بندے اور ایک عظیم رسول تھے۔ اللہ نے انہیں معجزات دیے، حکمت دی اور اپنی طرف سے نورانی کلام انجیل نازل کیا، لیکن وہ گزرا اور حق کی روشنی پر عقائد کی دھندائی چھا گئی، اور انسان خواہشات، سیاست، مفادات اور مذہبی اقتدار نے اللہ کے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ، انہیں خدا کا ایک حصہ کہہ گیا اور ایک نیا عقیدہ سامنے آ گیا، تثلیث، یعنی اللہ ایک نہیں بلکہ تین ہے۔ نعوذ باللہ، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نازل کردہ کتابوں سے نہیں، بلکہ انسانوں کے گھڑے ہوئے نظریات سے آیا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اصل پیغام کو بدل دیا اور لوگوں کو ایک بے بنیاد عقیدے کی طرف موڑ دیا۔ یہ ایسا بگڑا تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو خدائی میں تبدیل کر دیا اور توحید کو شرک میں بدل دیا۔ قرآن نے اس جھوٹے عقیدے کو کھول کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 17 بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں، کفر یعنی ایسا عقیدہ جو ایمان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ اگر کوئی کہے کہ عیسیٰ خدا ہے، یہ اللہ کے برابر ہیں، تو اللہ کا قرآن اسے کافر قرار دیتا ہے، اور اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت بھی واضح کر دی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ بن مریم تو صرف رسول تھے، بس، نہ وہ اللہ تھے نہ اللہ کا بیٹا، بلکہ اللہ کے چنندہ، فرمانبردار اور سچے نبی۔ آج اگر دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتی ہے تو یہ ان کی تعلیمات کی پیروی نہیں بلکہ ان تعلیمات کے خلاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا، سنو، ہمارا رب ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس سے مانگو۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا، مگر آج انہیں پکارا جا رہا ہے، انہیں خدا کا کہا جا رہا ہے، انہیں سجدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اصل تحریف، یہ ہے اصل فریب، جس نے توحید کی چراغ کو تثلیث کے اندھیروں میں چھپا دیا۔ یہ تو تھا بگاڑ کا ایک رخ، لیکن آگے جانیں گے کہ اس عقیدے کو رائج کرنے والے کون تھے، کیسے انہوں نے سچ کو جھوٹ سے بدل دیا اور کب یہ سب کچھ ہوا۔ تو دیکھیں، سچ کبھی بدلتا نہیں، اور جب بات ہو اللہ کے کلام کی تو اس میں تو ایک نقطے کا فرق بھی ناقابل تصور ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، آج جو کچھ بائبل کے نام پر دنیا میں موجود ہے، اس میں صرف فرق ہی نہیں بلکہ تضاد پر تضاد ہے۔ مختلف نسخے، متضاد آیات، بدلے ہوئے مفہوم، اور کہیں کہیں وہ باتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کی گئی ہیں مگر جن کا ایک دوسرے سے کوئی میل نہیں۔ سوال یہ ہے، کیا اللہ کا نازل کردہ کلام ایسا ہو سکتا ہے جس میں سوچنے والا بھی الجھ جائے، جس میں بات بات پر تضاد ہو اور جس کا ہر نسخہ دوسرے سے مختلف ہو؟ آج کی بائبل میں سینکڑوں تضاد موجود ہیں، ایسے تضاد جو نہ صرف عام قاری کو پریشان کرتے ہیں بلکہ بہت سی عیسائی اسکالرز کو بھی خاموش کر دیتے ہیں۔ ہر زبان میں ترجمے الگ الگ، ہر فرقے کے پاس الگ ترتیب، اور سب سے بڑھ کر اصل انجیل کا کوئی عربی، عبرانی یا آرامی نسخہ آج دنیا میں موجود نہیں۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان آرامی تھی۔ کیا تھی؟ آرامی تھی، مگر موجودہ انجیل ساری کی ساری یونانی زبان میں لکھی گئی، اور وہ بھی کب؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کئی سال بعد۔ یعنی نہ اصل زبان، نہ اصل وقت، نہ مصدقہ مصنف۔ تو پھر سوال بنتا ہے، الہامی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟
مثال دیکھیے، جو تضاد موجود ہے دونوں میں مختلف ہے۔ لوکا میں حالی کا بیٹا لکھا ہوا ہے، موتی میں یوسف کا بیٹا لکھا ہوا ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کی۔ لوکا میں اے باپ میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں، لوکا میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن موتی میں اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ایک کس کے صلح پر آخری الفاظ، یہ دونوں میں کیوں الگ الگ ہے؟ اس میں فرق واضح ہے کہ کیا کہے جا رہی ہے۔ اب سوچئے، یہ دو سب سے اہم واقعات میں سے ہیں، ایک نسب جو رسول کے پہچان ہوتے ہیں، اور دوسرا موت کے وقت کے آخری الفاظ جو کسی انسان کی زندگی کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ لیکن دونوں کے بیان میں شدید تضاد کیوں؟ اگر یہ واقعی وحی ہوتی تو ہر کتاب میں ایک ہی بات ہوتی، ایک ہی حقیقت ہوتی، کیونکہ اللہ کی بات میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 82 میں، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت سے اختلافات پاتے۔ تو جب بائبل میں اختلاف ہے، اختلاف ہی اختلاف ہے، تو کیا یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ صرف انسانوں کی تحریر کوششیں ہیں، نہ وحی، نہ الہامی، نہ آسمانی تصدیق۔ کیا اللہ کی کتابیں ایسی ہو سکتی ہے کہ آج ایک آیت ہو، کل بدل جائے؟ آج ایک واقعہ کچھ ہو اور دوسرے نسخے میں وہی واقعہ کچھ اور؟ نہیں، اللہ کا کلام ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے، ایک جیسا اور ہر فرق سے پاک۔ اور یہی فرق ہے قرآن اور دیگر کتابوں کے درمیان۔ قرآن محفوظ ہے، محفوظ رہے گا، کیوں؟ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی، جنہیں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کے لیے چنا، چراغ بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی، جنہیں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کا درس دیا، ریاکاری، منافقت اور جھوٹے عقیدے سے خبردار کیا۔ لیکن عیسیٰ صرف یہی پیغام لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے بہت بڑی اور روشن بشارت بھی دی تھی، ایسی بشارت جس کی تکمیل بعد میں دنیا کے سب سے عظیم انسان کی آمد سے ہوئی۔ قرآن فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف ایک اللہ کا رسول ہوں، اور میں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کھلے الفاظ میں کہی کہ میرے بعد ایک اور نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج کیا عیسائی اس بشارت کو مانتے ہیں؟ کیا بائبل میں یہ الفاظ باقی ہیں؟ کیا اسے احمد کا کہیں ذکر ہے؟ جی ہاں، کبھی تھا۔ پرانے بائبل نسخوں میں پراکلیٹے کا ذکر آتا تھا، جس کا مطلب تھا مددگار، شفاعت کرنے والا، سچ لانے والا۔ بہت سے ابتدائی علماء نے اس کا ترجمہ احمد یا محمد کیا، مگر وقت گزرا اور اس لفظ کا مطلب بدل دیا گیا، ترجمے بدل دیے گئے، سیاق و سباق بدل دیا گیا، اور آخرکار اس بشارت کو یا تو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا۔ سب سے بڑی تحریف یہی تھی کہ جس ہستی کی بشارت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اس کو غائب کر دیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ کے نبی تھے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، جنہوں نے سجدہ صرف رب کو کیا، انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا۔ نعوذ باللہ، یہ صرف جھوٹ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے ساتھ سنگین خیانت تھی۔ کیا تھی؟ سنگین خیانت تھی۔ قرآن نے اس ظلم کو بے نقاب کیا اور صاف صاف فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، اور وہ خود بھی اللہ کے بندے تھے، خدا نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ 75 آیت میں، عیسیٰ بن مریم تو صرف رسول تھے، عیسیٰ بن مریم تو صرف رسول تھے۔ تو سوچیں، اگر آج دنیا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو جھٹلاتی ہے، تو کیا وہ واقعی سچے ہیں؟ کیا تحریف شدہ تاریخ ہے؟ تو کیا وہ سچائی پر ہے یا تحریف شدہ تاریخ پر؟ کیا وہ اللہ کے نازل کردہ پیغام پر ہے
یا انسانوں کی گھڑی ہوئی کہانیوں پر؟ سچ صرف وہ ہے جو اللہ کے نبیوں نے دیا اور جو قرآن نے بھیج کر رکھا۔